وہ سب کے سب اسی ایک حکم کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو اب زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنے مال میں دی جائے، کتنے دنوں کے بعد دی جائے، کس حساب سے دی جائے، یہ جتنی ساری تفصیلات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اسی آرڈر کا حصہ ہے۔ اور یہ تفصیلات کون بیان کرے گا؟ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان کرنے نہیں آئے گا، وہ اس کے بارے میں قرآن نازل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو بیان کر دیں۔ تو اب اس حکم کا جتنا بیان ہے وہ سب کا سب اسی حکم کا حصہ ہے، اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پورا بیان حاصل نہ کر لیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا معنی اور مطلب ہی ہم نے نہیں جانا۔ اچھا، اسی موقع سے یہ بات بھی بتا دوں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس کی جو وضاحت کرتے ہیں، تو یہ تفصیل اور وضاحت آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے جی سے وہ بھی نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے پڑھنے کے متعلق کچھ آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی آواز کو، اپنے ہونٹوں کو جلد بازی کے لیے ہلایا مت کیجیے، یا اپنی زبان کو جلد بازی کے لیے ہلایا مت کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب شروع میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کہ اس وحی کو یاد کرنے اور بھولنے نہ پائے جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت جبریل سے سن رہے ہیں اور دوسری طرف زبان سے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ کوئی چیز بھولنے نہ پائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بڑی مشقت سے دوچار ہوتے تھے، کیونکہ یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک بات کو سنیں بھی اور اس کو زبان سے پڑھیں بھی، اور آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بھی سنتے جائیں اور اس کو بھی پڑھتے جائیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، تو آپ کو بڑی مشقت پیش آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زبان کو یا اپنے ہونٹ کو جلدی جلدی ہلائیے نہیں، یا ہلائیے نہیں وہی سنتے ہوئے، تاکہ جو وہی آ رہی ہے اس کو جلدی سے یاد کر لیں۔ یعنی اس خطرے سے کہ کہیں وہی چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے، آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے یہ بات ہے کہ ہم اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوا بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت جبریل السلام آتے تو آپ خاموش چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ اب حضرت جبریل ایک کلمہ سنا کے چلے جاتے ہیں، یا ایک آیت سنا کے چلے جاتے ہیں، یا ایک سورہ سنا کے چلے جاتے ہیں، یا چند صفحات سنا کے چلے جاتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے، جتنی بھی وہی حضرت جبریل نازل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہتے تھے، اور جب حضرت جبریل واپس جاتے تھے بالکل ٹھیک ٹھیک اس کو پڑھ دیتے تھے۔ وہ سینے میں جمع ہو گئی، اب اس میں بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، تو پوری وہی جیسے جبریل نے سنائی ہے ویسے ہی آپ پڑھ لیتے تھے۔ یہ معمول بن گیا ہمیشہ کا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب آپ کو اطمینان دلایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دیا جائے گا، آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کے ذہن سے یہ غائب نہیں ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بیان کی، وہ کیا تھی؟ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کو سینے میں ہم جمع بھی کر دیں گے، زبان سے پڑھوا بھی دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں، یعنی اس قرآن کا بیان اور اس کی وضاحت بتلانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس قرآن کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، جو وضاحت ہے اور جو تفسیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو الفاظ کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ ظاہر میں تلاوت کیا جائے اور معنی کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے،
اور اس کا جو بیان تھا وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا. آپ اپنے جس الفاظ میں چاہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح چاہیں اس کو کر کے دکھا دیں. چونکہ بیان ایسا تھا کہ وہ صرف لفظ سے کہنے کا نہیں تھا، بیان کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جو کہ عمل کرنے کا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور وضو کیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھلا، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھلا 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھلا، پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھلا، پھر مسح کیا، شروع سے آخر تک لے گئے، آخر سے شروع تک لے آئے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھلا اور 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھلا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیجئے یہ بھی بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بیان کر رہے ہیں. پانی لے کر کے ہاتھ پاؤں دھلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ وضو ہے، اور جو آدمی اس طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں اپنی طبیعت سے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بخش دیتا ہے. بہت سارے اعمال تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرنے کے بجائے عملاً کر کے دکھاتے تھے. 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی آپ نے پڑھ کے بتایا. بلکہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نماز کا وقت بتا دیجئے. آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. 2 دن آپ نے نماز پڑھائی، یعنی 10 نمازیں پڑھائی. 5 نمازیں پہلے دن پڑھائیں اولے وقت میں، اور 5 نمازیں دوسرے دن پڑھائیں آخری وقت میں. 2 دن وہ آدمی بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا، تاکتا رہا. جب اس کی موجودگی میں 10 نمازیں آپ پڑھا چکے تو کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں موجود ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہی نماز کا وقت ہے. اس سے زبانی نہیں بتایا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت ظہر ہے اور فلاں وقت سے فلاں وقت عصر ہے اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک مغرب ہے. یہ اوقات اس طریقے سے زبانی نہیں بتائے. 2 دن نماز پڑھ کر کے اور 2 دن اس کو نماز پڑھا کر کے اس کے بعد کہا کہ یہی وقت ہے نماز کا. والوقت ما بین الوقتین. اور فرمایا کہ پہلے دن میں نے جس وقت نماز پڑھی اور دوسرے دن جس وقت نماز پڑھی، ان دونوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے. پہلے دن ظہر اگلے وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی، تو پہلے دن جس وقت شروع کی اور دوسرے دن جس وقت ختم کی، ان دونوں کے درمیان کا سارا وقت ظہر کا وقت ہے. ایسے ہی ہر نماز کا وقت آپ نے بتایا کہ ہر نماز کا وقت دونوں نماز کے درمیان ہے. بہت سارے کام تھے جو آپ زبانی بیان کرنے کے بجائے عمل کر کے بتاتے تھے اور دکھاتے تھے اور اس کے ذریعے سمجھاتے تھے. کیونکہ عملاً جو کام دکھایا جائے گا وہ اس طرح پختگی سے بیٹھے گا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے شاید وہ بات اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئے. تو یہ بیان تھا. اب بیان کے اندر یہ بات نہیں رکھی گئی کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کی جاتے ہیں ایسے اس کے الفاظ تلاوت کی جائیں، کیونکہ اس بیان میں بہت سارا حصہ تو ایسا تھا کہ جس کے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. وہ تو آپ نے عملاً کر کے دکھا دیا. الفاظ سرے سے نہیں تھے، یا 2-1 لفظ بیان کیا، باقی سب عمل کر کے دکھلا دیا. اس لیے اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے اس پابندی سے آزاد رکھا ہے. اب یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان، یہ 2 چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں، اور انہی 2 چیزوں کی مجموعی مقدار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے تمہارا دین میں نے پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر